رکھ دیا ہے جب آپ میرے ہو گئے تو ساری چیزیں میری ہو جائیں گی، ساری چیزیں میری ہو جائیں گی۔ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کے بدلے میں اللہ کی ذات مل جا رہی ہے، اللہ مل جا رہا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جا رہا ہے، تو پھر یہ جنت کیوں نہ ملے گی؟ اللہ کی مدد شامل حال کیوں نہ ہوگی؟ اللہ کی مدد شامل حال کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے تقاضا اس بات کا ہے روزے کو روزی کی طرح رکھا جائے۔ ابھی سے کوشش کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی۔ اب ہم اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، غیبت کی عادت ہے اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ آپ اسی طریقے سے حرام چیزوں کے عادی ہیں تو تمام چیزوں سے اسی طریقے سے کوئی جو شخص جس گناہ کا عادی ہے اسے چاہیے کہ ان تمام گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ بھی دل اور دماغ کے اندر لائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ یہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ آپ کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں ہیچ ہیں۔ اس طریقے سے اس کی کثرت کریں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو تنہائی میں ہم نے گناہ کیے ہیں، کسی کو ستایا، کسی کو برا بھلا کہا، کوئی بھی گناہ کیا ہے، ان گناہوں کو یاد کریں اور اپنی زبان سے استغفر اللہ کہ اے اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، ہم نے یہ گناہ کیا تھا اللہ اس سے معافی مانگتا ہوں۔ دل اور دماغ کے اندر وہ گناہ لائیں اور اپنی زبان سے استغفر اللہ ربی کہیں اور جنت کی طلب کریں، اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے خلاصی، جہنم سے چھٹکارا مانگیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے نجات دیجیے، جہنم سے پناہ دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وصیت فرمائی، حکم فرمایا ہے ان 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ہم سب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر رمضان کا موقع دیا ہے تو پھر ہم جس طریقے سے جو سنت طریقہ ہے، جس طریقے سے ہمارے اکابر اسلاف نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے گزاریں۔ اور ایک چیز یہ بھی، ابھی رمضان تراویح کے تعلق سے ہمارے اکثر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام اتنا زیادہ پریشر بناتی ہے ائمہ کرام پر کہ آج امام صاحب بہت سی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر عوام کی پریشر کی وجہ سے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھنے لگتا ہے، اور وہ قرآن پاک جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم الف لام میم اگر پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی، الف لام میم پڑھا 30 نیکی کما لیا۔ تو جس قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا تو تبھی ثواب ملے گا۔ اگر تم نے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کی توہین کیا، تو پھر یہ قرآن لعنت کرے گا، یہ قرآن لعنت کرے گا، ثواب ملنے کے بجائے ہمارے اوپر گناہ چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اگر امام قرآن کو قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ غور سے سنیں اور اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ دنیا کے کام کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے۔ اگر بینک کے اندر لمبی لائن ہو 2 گھنٹے گزار لیتا ہے، بینک والوں کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا، تو اب وہاں جب اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہو تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ کہ اپنے نفس کو سمجھائیں اور جو اطمینان سے قرآن کریم سننے کا مزاج بنائیں۔ اور آپ سے